بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة وقال الذین شکوہ ہے جب مسئلہ توحید بیان ہوتا اس کو بلا یار کدھر ہے جب مسئلہ توحید بیان ہوتا اس کو ٹائم پہ ادھر لایا کرو وقال الذین کفروا تو مشرکین فوراً چونک جاتے کہ توحید نہ ماننے کی صورت میں جہنم ہے تو وہ کہتے قیامت ہے ہی کوئی نہ کوئی قیامت نہیں تو مشرکین دلائل توحید کا جواب نہیں دے سکتے تھے لیکن اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے چیلوں کو مطمئن کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کہہ دیتے کہ قیامت کوئی نہیں ہے جب قیامت کوئی نہیں تو پھر توحید کے انکار پر جتنی وعیدات ہیں وہ سب بیکار ہے لہذا اکابر کا مذہب ہم نہیں چھوڑیں گے تو یہ ان کی دل تسلی تھی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے جیسے آج ملحدین ہیں تو ملحدین کا کوئی مذہب نہیں اور نہ یہ کسی بات پہ مطمئن ہے یہ اپنے الہاد پہ بھی مطمئن نہیں لیکن ان کا اصل مقصد خواہش نفس کی پیروی ہے اور پابندیوں سے نکلنا ہے تو یہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ ہے ہی کوئی نہ قیامت ہے ہی کوئی نہ تاکہ فحاشی کریں اور ضمیر ملامت بھی نہ کرے اور بے حیائی کرے ضمیر ملامت ہی نہ کرے ضمیر ملامت تب کرتا ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہو اور قیامت کا عقیدہ ہو تو جب بے فکری ہو گئی اللہ ہی نہیں تو قیامت بھی نہیں تو پھر اس پر کوئی پابندی بھی نہیں اور اس کو وہ پھر اپنی خواہش اور اپنی متمناؤں کو اپنا حق سمجھ کے کرتا ہے یہی حال مشرکین عرب کا تھا کہ وہ مسئلہ اصل دشمنی توحید سے تھی اور رسالت کا انکار کرتے کیونکہ رسالت بیان توحید کا نام ہے قرآن کا انکار کرتے اس لیے کہ قرآن نصاب توحید کا نام ہے قیامت کا انکار کرتے اس لیے کہ قیامت ظہور توحید اور اتمام نور توحید اور نتیجہ توحید کے دن کا نام ہے تو باقی سب چیزوں کا وہ انکار اسی مسئلہ توحید کی بنا پر کرتے تو آیت نمبر 2 تک مسئلہ دلائل سے آ گیا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں حمد کا یہی معنی ہے کہ الالوہیت للہ اور اس کی 2 وجہ بھی آ گئی کہ الہ صرف اللہ کیوں ہے کہ متصرف بھی صرف اللہ اور غیب دان بھی صرف اللہ تو حمدیں صرف اللہ کے لیے دنیا میں بھی دلائل کے ساتھ اور آخرت میں مشاہدہ اور ظہور کے ساتھ یہی چیز کھل جائے گی کہ باقی الوہیت کی صفات یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے وقال الذین شکوہ ہے اور کہا الذین کفروا قالوا نہیں فرمایا قال الذین اشارہ کیا کہ توحید کے منکروں نے کہا کس کے قال الذین کفروا کہا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا کافروں نے کہا کس سے کفر کیا اختصاص الحمد للہ کا انکار کیا اور غیر اللہ کے لیے الوہیت مانی ایسے کافروں نے کہا تو سمجھ جاؤ کہ قیامت کے انکار کی وجہ مسئلہ توحید تھا وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا مسئلہ توحید نہیں مانا
نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت؟ قل بلا بربی، قل فرما دیجئے بلا بربی، یہ تاکید بقدر انکار ہے، جو ضابطہ ہے علم معانی کا کہ کافر بھی قسمیں اٹھاتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 38 نکالیں جلدی۔ پانچ سو تین وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں اٹھائیں مشرکوں نے اللہ کے نام کی، پختہ قسمیں اپنی، لا يبعث اللہ من يموت، کہ ہرگز نہیں زندہ کرے گا اللہ جو مر گئے، من يموت بلا وعدن علیہ حقن، کیوں نہیں زندہ کرے گا، وعدہ ہے اس پر حقن۔ اور بھائی یہ ڈیوٹی سنبھالا کر 10 بندے تجھے تلاش کرتے۔ ہاں بھائی، قل بلا بربی، تو یہاں پر تاکید بقدر انکار، چونکہ مشرکین قسمیں اٹھا رہے تھے کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، تو یہاں مشرکین کے رد میں قسم اٹھائی گئی، اور یہ بھی استشہاد کا طریقہ ہے اور تاکید کا طریقہ ہے قسم اٹھانا۔ تو 3 آیات ہیں پورے قرآن میں جہاں اثبات القیامہ بالقسم کیا گیا، قیامت کا اثبات قسم کے طریقے پہ۔ فرما دیجئے کیوں نہیں، وَرَبِّی، اور رب، قسم میرے رب کی، لَتَأْتِيَنَّکُمْ، ضرور بے ضرور آئے گی وہ قیامت تمہارے پاس۔ کون رب میرا؟ عالم الغیب، کون رب میرا جو عالم الغیب ہے، لا یعزب عنہ۔ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جہاں پر آپ ذرا نکالیں سورہ یونس آیت نمبر 53، صفحہ 400 400 بھی۔ ہاں بھائی، وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور تجھ سے پوچھتے ہیں، احق کون ہوگا، کیا واقعی وہ قیامت حق ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌ، فرما دیجئے جی ہاں، وَرَبِّی، اور قسم میرے رب کی، انہ لحق، کہ بے شک وہ قیامت البتہ حق ہے اور تم بھاگ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ دوسرا مقام ہے جہاں اثبات القیامہ بالقسم ہے، اور تیسرا مقام سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں بھی بطور قسم مؤکد بالقسم یہی بات کی گئی۔ نکالیں جلدی، مؤکد بالقسم اس بات کو دہرایا گیا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ 1035، ہاں بھائی، بلا بربی لتبعثن، کیوں نہیں، بربی اوپر زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا گمان ہے کہ انہیں ہرگز زندہ نہیں کیا جائے گا۔
قل بلا بربی، فرما دیجئے کیوں نہیں، اور قسم میرے رب کی، لتبعثن، البتہ ضرور بالضرور زندہ کیے جاؤ گے تم، اور سزا بھی دی جائے گی۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ قل بلا بربی، فرما دیجئے کیوں نہیں آئے گی قیامت، قسم میرے رب کی، ضرور بالضرور آئے گی وہ تمہارے پاس قیامت۔ اب بربی عالم الغیب، یہ عالم الغیب جو ہے یہ صفت ہے ربی کی۔ عالم الغیب یہ صفت ہے کس کی؟ ربی کی۔ معنی کیا کرو گے؟ قول فرما دیجئے بلا کیوں نہیں، بربی عالم الغیب، قسم ہے میرے رب کی جو عالم الغیب ہے، قسم ہے میرے رب کی جو عالم الغیب ہے۔ یہ آیت حجت اور دلیل ہے کہ علم الغیب یہ اللہ کا خاصہ مختص ہے، اور اسی لیے یہاں اس کو منتخب کیا گیا۔ اور دوسرا ان کا شبہ یہ تھا جو بارہا آیا کہ اذا زللنا فی الارض، کہ جب ہم زمین میں ذرات بکھر گئے اور زمین میں رل مل گھل گئے، غائب ہو گئے، تو ہمارے ذرات منتشرہ بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کون کرے گا؟ تو فرمایا ہاں میرا رب عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کا ذرہ کہاں سمندروں میں ہے، کہاں ہواؤں میں ہے، اور جس کے جسم کے بکھرے ذرات جہاں پر بھی پہنچ جائیں تو میرا رب جو عالم الغیب ہے وہ قیامت ضرور لائے گا۔ یعنی اس کے لیے کوئی استبعاد والی بات نہیں ہے۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ جیسے رب بھی غیر اللہ نہیں بن سکتا، اسی طرح عالم الغیب بھی غیر اللہ نہیں بن سکتا۔ تو علم الغیب یہ اللہ ہی کی صفت مختص ہے، اور ذاتی یا عطائی غیر اللہ کے لیے ماننا یہ خالصتاً شرک ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے تقریر بخاری میں ایک جگہ پہ یہ کہا ہے کہ غیر اللہ کے لیے علم غیب کی نسبت کر کے آگے پھر مذاق کیا ہے کہ تم مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دو، اس علم غیب سے وہ علم غیب نہیں اور علم غیب ہے، اور کے چاچے اور علم غیب کون سا ہوتا ہے؟ یہ شیخ الاسلام ہے، غیر اللہ کی طرف نسبت کر کے علم غیب کی، پھر کہتا ہے کہ اس سے مراد اور علم غیب ہے، اور کون سا؟ اور مفتی شفیع نے لکھا کہ نبی پاک سے علم غیب کی نفی کرنا یہ خلاف ادب ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو یہ لوگ جو کراچی کے مفتی ہیں انہوں نے مسئلہ توحید کو سمجھا ہوا ہی نہیں، چاہے شفیع ہوں یا رفیع ہوں یا تقی ہوں، یہ رفیع تقی شفیع انہوں نے مسئلہ توحید کو بالکل نہیں سمجھا، اور یہ حقیقت بات ہے۔ تو اب آپ کے ڈیسکوں سے بھی معارف القرآن برآمد ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے پتہ آپ کو بھی نہیں۔ اور ابھی جو آپ کی کتابیں آ رہی ہیں اس میں یہی ہے، حضرت شیخ الاسلام فرماتی ہے بڑا حوالہ، اور مفتی شفیع صاحب فرماتی، تو مفتی شفیع صاحب کا فرمان یہ بھی پلے باندھ لو، اور تقی صاحب کا بھی باندھ لو کہ کبھی علم غیب کلی کا قائل ان کے نزدیک مسلمان ہے غیر اللہ کے لیے، اور کبھی کیا غیر اللہ کی طرف علم غیب کی نسبت کر کے کہتے نہیں اس سے مراد وہ علم غیب نہیں۔ کون سا علم غیب ہے؟ وہ علم غیب ہوتا کیا ہے؟ وہ علم غیب نہیں تھے، یہ علم غیب نہیں، یہ کون سی تعبیرات تھے؟ اور پھر یہ کہنا کہ علم غیب کی نسبت آپ سے نفی کرنا یہ کیا ہے جی؟ ادب کے خلاف ہے، خلاف ادب ہے۔ تو یہ کیسی جہالت بالتوحید ہے کہ عالم الغیب یہ جہاں صفت واقع ہو رہی ہے ربی،
اور پورا قرآن آپ پڑھ رہے ہیں کہ علم الغیب کا جہاں پر بھی مسئلہ آیا تو پوری امت متفق ہے کہ یہ خاصہ مختصہ باللہ ہے. اس لیے حضرت شیخ القرآن نے جواہر القرآن کے مقدمہ میں لکھ دیا، علم غیب کی نفی کرتے ہوئے ایک جملہ لکھا، اور مرتضی حسن چاند پوری کی عبارت لکھ کر فرماتے ہیں ایسے عقیدے پر مطلع ہو کر جو انہیں کافر نہ کہے وہ بھی ویسا ہی کافر ہے. یہ جواہر القرآن میں لکھا ہوا ہے، مجھ پہ ناراض نہ ہونا، ویسا ہی کافر ہے. یہ جو للڑ برادری ہے، یاد رکھو یہ ان سب مسائل کو فروع سمجھتی ہے. علم غیب والا مسئلہ، مختار کل والا، یہ جو آپ کا وہ کراچی کی مصیبت ادھر اٹک میں موجود ہے، اس سے خود میں نے سنا. بات تو وہ نہیں کرتا، بامبا کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب مفتی رشید احمد صاحب وہ علم غیب کے قائل کو کافر نہیں کہتے تھے، مختار کل غیر اللہ کے لیے ماننے والے تو کا ہمارے حضرت صاحب صرف بشریت کے منکر کو کافر کہتے تھے. باقی کسی مسئلے پر غیر اللہ کی پکار بھی وہ کہتے ہیں کفر نہیں ہے. اور غیر اللہ کے لیے علم غیب مختار کل، اور تمہیں اس نے ٹنچرو لگایا ہوا ہے حاکمیت والا مسئلہ. اور حاکمیت کے مسئلے میں بھی ایسا 2 نمبر بے ایمان ہے کہ تاغوتیوں کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھتا ہے. درسگاہ میں فتویٰ یہ کہ جمہوریت کفر ہے اور جمہوریت کافر ہے، یہ طالب علموں کا ذہن بناتا ہے، اور خود مسلح پہ جب وہی تاغوتی کھڑا ہو جائے تو پیچھے اللہ ہوا. تو اگر یہ منافقت نہیں تو منافقت کس چیز کا نام ہے؟ یا تو آپ کہیں نا درسگاہ کی بولی، وہ صرف بعض بے وقوف طالب علموں کو شکار کرنے کے لیے صرف یہی ہے. تو عالم الغیب، ہم نہیں جانتے تقی رفیع شفیع کو، علم غیب اللہ کا خاص ہے. اور جو آدمی علم الغیب کسی مخلوق کے لیے کل یا بعض مانے وہ قطعاً مسلمان نہیں. قل بلا بربی، فرما دیجیے کیوں نہیں، بربی قسم میرے رب کی، عالم الغیب، جو عالم الغیب ہے، جو جاننے والا ہے ہر غیب کا. اگر قیامت، اچھا یہ شبوں کا جواب بھی ہے، قیامت حق ہے تو بتاؤ کب ہے؟ فرمایا کہ اللہ ہی جاننے والا ہے غیب کا. اس پر کچھ عبارات ہوں گی. اما الخفض فیہا لأنہا من نعت الرب، عالم الغیب کا اوپر سے 3 کا حاشیہ دیکھو، اس میں فرماتے ہیں کہ جہاں پر عالم الغیب کا لفظ قسم مقسم بہی کی توصیف کے لیے لایا گیا. مقسم بہی کیا ہے؟ ربی، اور اس کی صفت کے طور پہ لایا گیا عالم الغیب. اور جب مقسم بہی کی عظمت یہ قوت حال مقسم کا بیان کرتی ہے، اس میں اشارہ ہے کہ الساعہ من الغیب، کہ قیامت غیب میں سے ہے، وعلمہ مختص باللہ، اور اس کا علم اللہ تعالی کے ساتھ مختص ہے. بس اس کے لیے اللہ تعالی کی شہادت کافی ہے. بلا یجوز لأحد اثبات شیء من الغیب، کسی آدمی کے لیے ایک چیز کا غیب کا اثبات بھی یہ جائز نہیں، اور نہ اس کی نفی الا بتعلیم من اللہ، مگر اللہ کے اعلام اور اطلاع سے. یہ مظہری ہے. تو آگے خفض
یعنی عالم الغیب، عالم پر کسرہ پڑھنے کی صورت میں خفض فی آفل انہا من نات الرب، یہ ربی کی صفت ہے اور یہ موضع جر میں ہے، اور مراد علام عالم الغیب سے ما یغیب عن ابصار الخلق، غیب باعتبار مخلوق کے ہے، فلا یراہ احد واما ما لم یکونہ لم یکونہ مما سیکونہ او قد کان فلم یتلے علیہ احدا غیر انما وصف فی هذا الموضع نفسہ بعلمہ الغیب علام منہ خلقہ ان الساعة لا یعلم وقت مجیئہا احد، کہہ رہا ہے کہ جہاں عالم الغیب کی صفت لانے سے مقصد کہ قیامت ان غیوب میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. تو اسی طرح نیچے پھر لکھا ہے لا یعلم وقت مجیئہا احد سوا علام الغیوب الذی لا یعزب عنہ. یہ ابن جریر کا حوالہ ہے. تو بہرحال عالم الغیب جاننے والا ہے ہر غیب کا، اور غیب کا معنی میں نے آپ کو بتایا ما غاب عن الحواس ما غاب عن الخلق، یعنی علم ما فوق الاسباب، لا یعزب نہیں چھپا رہتا اس سے ذرہ مثقال ذرۃ، رائی کے دانے برابر، سرسوں کے دانے برابر. جہاں قرآن نے بڑا جامع لفظ بولا مثقال ذرۃ، ذرہ جو قریبی صدی تک جس کو دریافت کیا گیا وہ ایٹم ہے. ایٹم جس کو تم فلسفے کی زبان میں جز لا یتجزا کے پیچھے پڑے رہتی ہو، جز لا یتجزا، یہ آج کے سائنس کی زبان میں یہ کیا ہے؟ ایٹم. تو ایٹم کو سب سے باریک ذرہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اب سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ ایٹم بھی قابل تقسیم ہے. تو سب سے باریک ذرہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ قابل تقسیم. جب قابل تقسیم ہے تو پھر ایٹم سے کم بھی ذرے ہیں، پھر ان سے کم بھی ذرے ہیں. یہاں قرآن نے جامع لفظ بولا کہ مثقال ذرۃ. مثقال ذرہ کیا ہے؟ یہی روشن دان سے اندر آنے والی روشنی کے وہ باریک ذرات جو نظر تو آتے ہیں لیکن قبضے میں نہیں آ سکتے. تو یہ وہ مثقال ذرہ ہے. آسمانوں میں بلا فی الارض، اور زمین میں. عالم الغیب ہونا یہ بھی اللہ کا خاصہ علمیہ ہے. کیا سمجھ رہے ہو؟ جیسے ما یلے جو فی الارض مستقل خاصہ علمیہ، وما یخرج منہا مستقل خاصہ علمیہ، وما ینزل من السماء مستقل خاصہ علمیہ، وما یعرج فیہا مستقل خاصہ علمیہ. عالم الغیب مستقل خاصہ علمیہ، لا یعزب عنہ کہ یہ بھی مستقل خاصہ علمیہ. نہیں غیب ہوتا اس سے. یہ دوسرا شبہ تھا کہ اجزائے مختلفہ کا کیسے پتہ چلے گا جو منتشرہ ہیں، بکھر گئے، کیسے قیامت ہوگی؟ تو فرمایا کوئی ذرہ بھی اس سے غیب نہیں، آسمانوں میں اور نہ زمین میں. بلا اصغر، اور نہ اس ذرے سے، اس ذرہ سے کم اور نہ اس ذرے سے بڑی ہوئی چیز الا فی کتاب مبین، مگر بھی کتاب مبین کی ہے، مگر بھی کتاب مبین کی ہے. بولو
اب ذرا سمجھو کتاب مبین کیا ہے؟ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، اور کوئی ذرہ اصغر اکبر سب کچھ قرآن میں ہے۔ قرآن کا پورا علم نبی کو ہے، لہذا نبی پاک علیہ السلام ہر ذرہ جانتی۔ اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، دونوں مقدمہ باطل ہے، اور دونوں مقدمے مبنی بر تحریف ہے۔ پہلا مقدمہ کہ قرآن میں ہر شے ہے، یہ بھی جہالت پہ مبنی ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اور اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ۔ تو موجبہ کلیہ کی نکیر سالبہ جزیہ ہی کافی ہے، تو جہاں الرحمن علم القرآن آیا ما علمناہ الشعر ایک، دوسرا الرحمن علم القرآن آیا، اور خود قرآن نے بتا دیا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصصہم علیک، کہ انبیاء ہم نے بہت بھیجے، بعض کے احوال ہم نے بتائے اور بعض کے آپ کو بتائی نہیں۔ تو پھر ہر چیز قرآن میں کیسے؟ انبیاء کرام کے بھی 29 کے علاوہ 7 لاکھ انبیاء میں سے کسی کا نام بھی قرآن میں نہیں، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصصہم۔ یہ یاد رکھو، اس بریلوی استدلال کو تمہارے کسی مولوی نے آج تک نہیں توڑا۔ مولوی سرفراز خان نے ازالت الریب دیکھ لینا، بڑا زور لگایا، وہ اس پہ لگا رہا کہ تبیان لکل شے یا تفصیل کل شے یہ کل عرفی ہے۔ تو بریلوی کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے کل عرفی ہوتا ہے، لیکن جہاں کل عرفی نہیں ہے یہاں استغراقی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کل استغراق کا ہونا حقیقی معنی ہے، مسیر علی المجاز کی وجہ کیا وجہ ہے، اور پھر وہ یہ ایسے ساتھ ملا کے کتاب مبین۔ تو مولوی سرفراز خان نے پوری ازالت الریب میں جو احمد رضا خان کا یہ استدلال تھا اس کا جواب نہیں دیا، سوائے اس کے کہ کل استغراق کی ہے تے عرفی ہے اور تے فلانا ہے تو فلانا۔ تو بھائی کوئی دلیل بھی تو اس پہ ہونی چاہیے کہ کل کون سا ہے، استغراقی یا عرفی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دلیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جو مقدمہ اولا کہ قرآن میں ہر چیز ہے۔ وما علمناہ الشعر منہم من قصصنا علیک ومنہم لم نقصصہم ان من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمہم۔ علم القرآن آ گیا، اگر یہ منافقین جو اردا گرد مدینہ کے ہیں ان کے پورے احوال قرآن میں ہیں تو لا تعلمہم نحن نعلمہم کا کیا معنی؟ اور پھر وہی قرآن کہتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں علم غیب نہیں جانتا۔ اگر علم غیب قرآن میں ہے اور الرحمن علم القرآن تو پھر لا عالم الغیب کا کیا معنی؟ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر ہر چیز قرآن میں ہے تو لو کنت عالم الغیب کا کیا معنی؟ قل لا یعلم من فی السماوات کا کیا معنی؟ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو کا کیا معنی؟ تو یہ پہلا مقدمہ باطل اور مبنی بر کفر ہے کہ قرآن میں ہر چیز ہے، اور پھر ہم بریلویہ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں تو تبیان لکل شیء ہے کہ ہر چیز واضح موجود ہے، تو آپ بریلوی مولویوں کا نکاح کس سپارے میں ہے؟ احمد رضا کے باپ اما جان کے نکاح کے گواہ کون تھے؟ کہاں مجلس قائم ہوئی؟
تو قرآن میں ہر شے ہے اور یہ قرآن میں نہیں، تو اس کا مطلب ہے احمد رضا اور سارے بریلوی مولوی بلد الحرام ہیں، ان کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ان کو ذرا لاؤ۔ تو یہ پہلا مقدمہ صریح البطلان اور تبیان لکل شیء، خود قرآن بتا رہا ہے ھدی للناس، یہ تبیان کل کس کے لیے؟ ہدایت کے باب میں۔ اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو ہر چیز کا بیان باب ہدایت میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نور جہان کے گانے بھی قرآن میں موجود ہیں اور یہ مریم نواز کی تقریریں بھی قرآن میں موجود ہیں، اور مریم اور فضل الرحمان کی نجی گفتگو اور ساری وہ بھی قرآن کے کسی پارے میں موجود ہے، اور زرداری کے کرتوت بھی، شہباز شریف کے کرتوت، نواز شریف کے کرتوت، عمران خان کے فواضل اور فضائل یہ کس پارے میں ہوں، پی ٹی آئی کے کرتوت، طاہر القادری کے کرتوت یہ قرآن میں ہوں۔ قرآن مقدس کتاب ہے اور ایسے پلید کرداروں سے محفوظ کتاب ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہو میری بات یا نہیں؟ ہاں، ہر 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 چیز۔ تو یہ خالص کیا ہے؟ تحریف۔ اور دوسرا مقدمہ بھی باطل ہے کہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، جو متشابہات قرآنی ہیں ان کا علم اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا، اور ان کا علم صرف یہی دیا کہ کل من عند اللہ اور آمنا بہ، اس کے ساتھ ایمان ہے بس۔ باقی متشابہات قرآنی اور حقائق صفات کن ہو باری، اس کا علم اللہ نے انبیاء کو دیا بھی نہیں، اور ممکن الوجود کے لیے یہ محال عقلی ہے، اور وہ واجب کی کنہوں کو پہچاننا انبیاء، مرسلین، ملائکہ مقربین، وہ ان کو بھی یہ حقیقت اور کنوں باری اور صفات معلوم نہیں، صفات کی حقیقت اور کنوں معلوم نہیں، اور متشابہات کا معنی بھی معلوم نہیں۔ تو دونوں مقدمہ باطل ہے۔ تو پھر کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ کتاب، اچھا یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو، آپ کا جو طرز تفسیر ہے یہ بھی بڑا جہلانہ ہے آج کل کے خطیبوں کا۔ آج کل کے خطیب تمہیں تو دھوکہ دیتے ہیں نا کہ تفسیر القرآن ہے بالقرآن، تو بریلویوں نے بھی اب تفسیر القرآن بالقرآن کی ہے کہ ادھر کیا آیا اللہ فی، اور ادھر آیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تم کتاب مبین قرآن ہے، تفسیر القرآن بالقرآن، تلک آیات الکتاب المبین الا فی کتاب مبین۔ یہ تمہارے والے مولوی والی تفسیر ہے، اور ہر جگہ پہ لفظ دے کے تفسیر نہیں ہوتی۔ کتاب مبین کے 4 معنی قرآن میں، 3 معروف ہے، ایک چوتھا بھی ہے، اور ہر جگہ پہ اپنا معنی ہوگا۔ کتاب مبین بے معنی قرآن بالکل صحیح ہے، اور کتاب مبین بے معنی علم الہی، یہ بھی خود قرآن میں موجود ہے۔ عندہ مفاتح الغیب پہ میں نے سارے حوالے لکھے سورہ انعام میں، اور کتاب مبین بے معنی لوح محفوظ یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا۔ اب 3 معنی، تو اب ایک کو دوسرے میں گڑبڑ کرنا یہ تفسیر القرآن بالقرآن نہیں بلکہ تحریف القرآن بالقرآن ہے۔ یہ تفسیر القرآن بالقرآن نہیں، کیا ہے؟ تحریف القرآن بالقرآن۔ اور یہ بیماری بہت ہے خیبر پختونخوا میں، ان کی تفسیریں میں نے دیکھی ہے، اور پنجاب کے خطیبوں میں بھی بہت ہے کہ اپنی مرضی سے لفظ دیکھیں گے۔ یہ ایسی تفسیر القرآن ہے، ایک طرف پڑھو لعنت اللہ علی الظالمین اور دوسرا ملاؤ انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا، جہید طرز تحریف ہے وہ رافضی ٹیکسی ڈرائیور کی،
وہ بھی اسی طرح تفسیر القرآن بالقرآن کرتے ہیں، اور ایک جگہ سے ایک لفظ لیا دوسرا، حالانکہ وہاں معنی اور ہے یہاں معنی اور، اچھی طرح کان کھول کے سنو۔ تو تفسیر القرآن شروع میں سمجھا چکا ہوں کہ تفسیر القرآن بالقرآن میں پہلے متعین کرنا ہوگا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے اور اس آیت کا معنی کیا ہے۔ اگر تو مضمون ایک ہے تو پھر وہ تفسیر بن سکتا ہے، لیکن جہاں کتاب مبین کا معنی لوح محفوظ ہو اس سے کتاب مبین قرآن قرار دینا، یا جہاں کتاب مبین کا معنی علم الہی ہو اور وہاں قرآن قرار دینا، یہ جہالت بھی ہے اور تحریف بھی ہے۔ اس لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن کا۔ ہاں یہ خیال کرنا۔ تو اب یہاں کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ علم الہی ہے۔ کیا ہے؟ اونچے بولو، کیا ہے؟ دلیل، بات علم الہی کی ہو رہی ہے۔ عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات بلا فی الارض بلا اصغر من ذالک کا مشاہدہ ہے مقدار، نہ کم اس مثقال ذرہ کی مقدار سے اور نہ زیادہ اس مثقال ذرہ کی مقدار سے، مگر علم الہی میں ہے۔ کتاب مبین علم، یہ کنایہ ہے علم الہی سے۔ ذرا جلدی نکالیں سورہ انعام، عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، 255 جی۔ اس پہ دیکھ لو، جہاں پر کیا ہے؟ اللہ ہی کے پاس، عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ ہی کے پاس چابیاں ہیں غیب کی، نہیں جانتا ان کو سوا اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، یہ اسی آیت کی طرح ہے، جہاں پر کیا ہے؟ دونوں کو ملا، عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماء، یہ ہوتی ہے تفسیر القرآن بالقرآن، بالکل وہی مضمون۔ اب جہاں یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ بلا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی رطب تر اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین میں کیا لکھا ہے؟ ہوگا علم اللہ اب اللہ، یہ اب اللہ یہ نحوی اعتماد ہے، بالکل سیاق کے خلاف ہے۔ اس پر میں بات کرتا ہوں کہ لوح کا معنی کیا ہے اور اس میں ہے کیا، تو یہ ہے ہوگا علم اللہ والا احتمال، یہی متعین ہے۔ تو یہ وہی ہوتا ہے کیلا کیلا کیلا، اور یہ کیلا کون سا ہوتا ہے؟ نحوی کیلا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے، جو تمہارے مولویوں کی عادت ہے بھائی یہاں نہیں ہو سکتی لوح محفوظ، یہاں کیا چیز ہے؟ علم الہی۔ جو لوح محفوظ کہہ رہے ہیں انہوں نے لوح محفوظ کو سمجھا ہی نہیں، تو یہاں پر مسئلہ یہی ہے۔ دیکھو اس پر کتاب مبین پہ حوالے ہوں گے۔ قیلا المراد بقولہ الا فی کتاب، یعنی کتاب مبین، علم اللہ المحیط بکل شیء، یہ ابن عطیہ ہے۔ اسی طرح الا فی کتاب مبین فی قولان، الاول ان ذالک الکتاب المبین ہوگا علم اللہ، پہلا یہی ہے کہ علم اللہ، آگے لا غیر بہذا ہو الصواب، جہاں کتاب مبین سے مراد صرف علم الہی ہے، علم الہی کے علاوہ دوسرا کوئی احتمال نہیں۔ اور امام راضی کی عبارت ہو بس صواب، یہی بات درست ہے۔
او صوفی صاحب ہاں کوئی منہ ہلاؤ. لا غیر ھذا هو السبب فاللہ تعالی عنده علم الغیب بجدہ الطرق اچھا یہ اور بات ہے. الا فی کتاب مبین، یہ بدل ہے استثناء اول سے، بدل الکل علی ان الکتاب المبین علم اللہ. یہ بدل کی صورت میں یہی پہلا احتمال ہے، علم اللہ مراد ہے، یا پھر بدل استعمال ہے تو پھر لوح محفوظ ہوگی. میں نے کہا نا ناوی احتمال، بدل کل بھی بن سکتا ہے، بدل الاستعمال بھی، اور ناو اپنے پاس رکھو. یہ بدل الکل ہے، سیاق اس پر حجت اور دلیل ہے، یہ بدل الاستعمال نہیں. اور اس سے مراد کیا ہے؟ بولو، علم الہی، علم الہی. اب کہتے ہیں بیضابی ہے، ما لم یکن حل یکن، ہم لا یکن ما یکن، کیف یکن ما لا یکن. ٹھیک. آگے کیف یکن بلا یعلمھا الا ہو، انہ لا یعلم تلک المفاتح فلا یطلع علیہا غیرہ. آگے کنایۃ قال الزجاج کنایۃ عن علم اللہ. یہ کتاب مبین یہ کنایا ہے علم الہی سے، البار المحیط ہے. آگے پھر آ گیا ابو سعود اور مظہری کا حوالہ، فرماتے ہیں الا فی کتاب مبین بدل من الاستثناء الاول بدل الکل علی ان الکتاب المبین عبارۃ عن علمہ تعالی. تو یہ عبارت ہے کس سے؟ علم ہی تعالی. یا پھر بدل استعمال بھی بن سکتا ہے، بھی بن سکتا ہے، کوئی نہیں بن سکتا. یہ بدل استعمال جو ہے یہ صرف نحوی احتمال ہے. میری طرف دیکھو. اب کیوں لوح محفوظ جو ہے نا، لوح محفوظ میں ما کان ما یکون تحریر شدہ ہے، لیکن اس میں ما کان ما یکون کی تفصیل نہیں ہے. یہ بات ہے سمجھنے والی، لیکن خدا کے لیے میری بات کو بگاڑ نہ دینا. کہہ رہا ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہی نہیں. لوح محفوظ میں لکھا ہے، لیکن ہر ذرہ کی تبیین اور تفصیل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوح محفوظ میں محرر شدہ تحریر ہے ما کان ما یکون کی، لیکن اس میں ابہام ہے، اس میں تفصیل نہیں، تبیین نہیں. یہی وجہ ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. ہاں بھئی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت کا کیا معنی ہے؟ تو وہاں اس پر ایک مستقل بحث ہے کہ یہ جو محو اس بات ہے یہ بنسبت علم ملائک ہے. علم فرشتوں کے پاس جو فرشتے ہیں اس میں بھی بعض اجمال اور ابہام موجود ہے، اور جب اس کو ظاہر کیا جاتا ہے تو محو اس بات یہ علم ملائکہ کے لحاظ سے ہوتا ہے، نہ کہ علم الہی کے لحاظ سے ہوتا ہے. یہ اگر نہ سمجھا تو کچھ بھی نہیں سمجھا. تو اب اس پر آل رفض کا عقیدہ بدا کی بنیاد اسی پہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یہ مشکل ترین آیت ہے. اور آل تشیع نے جو عقیدہ بدا اخذ کیا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت سے بعندہ ام الکتاب، تو یہ ایک مستقل بات ہے. بہرحال آواز پیچھے جا رہی ہے. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ لوح محفوظ میں ما کان ما یکون موجود ہے،
لیکن اس میں ابہام بھی رکھا گیا ہے، اس میں بسا اوقات اجمال بھی رکھا گیا ہے، اور اس ابہام اور اجمال لوح محفوظ کے لحاظ سے ہے، علم الہی کے لحاظ سے نہیں۔ اس لیے لوح محفوظ میں جو چیز مٹائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں تقدیر معلق یا لکھی جاتی ہے، علماء سے تقدیر معلق سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا تعلق علم ملائک کے ساتھ ہے، علم خلق میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، اور جو تقدیر مبرم ہے اس کا تعلق علم ازلی کے ساتھ ہے۔ اس لیے علم ازلی میں تغیر نہیں تو تقدیر مبرم میں بھی تغیر نہیں، اور جو تقدیر معلق ہے اس کا تعلق لوح محفوظ کے ساتھ ہے، تو لوح محفوظ میں جو ابہام اور اجمال اس میں محو اور اثبات ہوتا ہے، تو یہ علم مخلوق کے لحاظ سے اس میں تبدیلی آتی ہے، اس لیے اسے تقدیر معلق کہتی۔ بات کوئی سمجھ بھی آئی ہے جگہ؟ جو علماء ہو وہ سمجھ لو تو بڑی بات ہے۔ تو اس لیے لوح محفوظ کو اس شان کا قرار دینا کہ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ ولا اصغر ولا اکبر یا لا رطب ولا یابس، اس عموم کے ساتھ کتاب مبین سے لوح محفوظ مراد لینا درایتاً صحیح نہیں۔ تو اس عموم کے ساتھ، ورنہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت کا معنی کسی سے بھی نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ ابرام اور تعلیق کو مد نظر رکھتے ہوئے لوح محفوظ مراد ہو سکتا ہی نہیں۔ یہاں مراد کیا ہے؟ کتاب مبین سے علم الہی۔ تو میں نے ثابت کر دیا کہ کتاب مبین سے مراد قرآن بھی یہاں نہیں ہو سکتا، اور کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ بھی یہاں نہیں ہو سکتی۔ یہاں کیا ہوگا؟ علم الہی۔ تحقیقی بات یہی ہے، لیکن مناظرہ میں پھر ایک نیا رنگ چل جائے گا، تو اس لیے وہاں آپ صرف یہ کہیں کہ یہاں کتاب مبین نہیں، کیونکہ ہمارے مفسرین حضرات نحوی استعمالات لکھ گئے، بدل استعمال سے بدل کل، حالانکہ وہ بنتا شنتا کچھ بھی نہیں۔ یہ اسی طرح کا نحوی استعمال ہے جیسے ابلیس کو فرشتہ بنا دیا مستثنا کو متصل بنانے کے لیے۔ یہ کیا ہے مسئلہ بھائی؟ بجلی چلے گی تو یہ بلب شلب نہیں، تیرا جنریٹر کیا کر رہا ہے؟ یار تو عجیب آدمی ہے۔ تو نشا تو نہیں کرتا کسی چیز کا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور ذمہ داری ہے تیری۔ ہر روز تیرا کوئی نہ کوئی کرتوت ہے۔ بجلی چلی گئی تو تیرا جنریٹر ادھر ڈانس کرنے آیا ہے۔ اس کو بلا، جب ناظم ہے ادھر اس کو بلا، کیا کر رہا ہے؟ یار صحیح چیز سیٹ ارض بلا اصغر من ذالک بلا اکبر الا فی کتاب مبین لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ لیجزی کا تعلق ہے لتأتینکم کے ساتھ، کہ قیامت کیوں آئے گی؟ اگر جزا سزا نہ ہو تو نیک بد سب برابر ہے، یکساں ہو جائیں گے۔ جو ایک چودھری کی چودراہٹ میں بھی عیب ہے، ایک محلے کا چودھری ہے، اگر وہ
وفاداروں اور غداروں کو ایک یکساں برتاؤ کرتا ہے تو اس کی چودراہٹ پہ بھی عیب ہے۔ اگر قیامت قائم نہ ہو تو پھر تو نیک بد سب یکساں ہیں، ظالم مظلوم سب یکساں ہیں، اور غدار وفادار سب یکساں ہیں، تو پھر یہ اللہ کی الوہیت پہ بھی عیب ہے، حکمت پہ بھی عیب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کے خلاف ہے۔ اس لیے فرمایا قیامت ضرور آئے گی کہ نیک بد کا فرق ہو، فاسق اور عامل کا فرق ہو، مشرک اور مباحد کا فرق ہو۔ دنیا میں ظالم بھی بس رہے ہیں، مظلوم بھی، غدار بھی، وفادار بھی، اور ہر طرح کی چیز چل رہی ہے۔ تو اگر قیامت قائم نہ ہو تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ بھی اعتراض ہے، اللہ تعالیٰ کے علم پر بھی اعتراض ہے، الوہیت پہ بھی اعتراض ہے کہ اس طرح تو محلے کا چودھری نہیں کرتا کہ ہر قسم کے فاسق فاجر عالم، یہ کام صرف جمہوریت میں ہے کہ وہاں فاسق اور مومن برابر ہیں، کافر اور مومن برابر ہیں۔ تو جمہوریت کے علاوہ دنیا کے کسی قانون میں یہ چیز نہیں کہ ہر نیک بد برابر اور یکساں ہو، یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں اور سجدہ کی 18 میں، حشر کی 20 نمبر آیت میں، اور اسی طرح اور سورہ حشر کی 20 نمبر آیت ہے، اس میں اور جہاں پر اس حکمت کو بیان کیا کہ قیامت کا قائم کرنا عدل خداوندی کے لیے ضروری ہے، حکمت خداوندی کا تقاضا ہے۔ قیامت کیوں ہوگی؟ لے یجزیا، تاکہ بدلہ دے اللہ الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے اور کام کیے بھلے، اولئک لہم ثمرہ اولا دفع مضرت، یہی لوگ ہیں واسطے ان کے بہت بڑی مغفرت ہے، برزق کریم، اور رزق مکرم، عمدہ رزق، عزت کی روزی۔ بالذین سعوا فی آیاتنا زجر ما تخویف اخروی، اور وہ لوگ جو کوشش کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات کے ابطال میں، مقابلہ کرنے میں، معاجزین، ہرانے والے، شکست دینے والے، اولئک لہم عذاب، واسطے ان کے، اولئک وہی لوگ ہیں واسطے ان کے، عذاب من رجز علیم، عذاب ہوگا من رجز اسوأ العذاب، سب سے برا دردناک عذاب۔ تو جہاں والذین سعوا فی آیاتنا زجر، کس پہ زجر ہے؟ منکرین قرآن پہ۔ کس پہ زجر ہے؟ منکرین قرآن پہ، وہ لوگ جو ہماری کتاب کے مقابل محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بالقدح فیہ وصد الناس عن التصدیق بہا، جو رات دن کتابڑیاں رسالے اٹھا کے پھرتے ہیں، قرآنی مسئلہ کے مقابل محاذ قائم کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت برا دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اس میں ہر وہ آدمی داخل ہے جو قرآنی مسئلہ کے مقابل روایت پرست ہے، یا بزرگ پرست ہے، یا ملفوظ پرست ہے، یا حکایت اور خواب پرست ہے۔ تو یہ سارے بالذین کا مصداق ہے، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں، یعنی ابطال آیاتنا، اوپر لکھا ہے پڑھو قذفیہ، ان میں کیڑے تعویلیں کرتی ہیں، مسائل توحید میں تعویلیں ہو رہی ہے، بصد الناس، اور لوگوں کو روکتے ہیں ان آیات کی تصدیق سے۔ تو وہ لوگ جو ہیں
وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم ہرا دیں گے اور مقابلہ کر کے آیات والے مسئلہ کو مٹا دیں گے. فرمایا وہ نہیں مٹا سکتے، خود مٹ جائیں گے. اولئک لہم عذاب، اولئک انہی صفتوں والے جو قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں، ہماری آیات کے مقابل کتابڑیاں لاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا دردناک عذاب ہوگا.